اس وقت اگر آپ امریکہ میں ادبی منظرنامے پر نظر ڈالیں تو ڈیلس اس وقت مرکز ہے اردو ادب کا، شاعری کا، اور یہی وجہ ہے کہ یہاں پر ایسی ایسی شخصیات ہمیں نصیب ہوئی جو ہجرت کر کے آئیں، جن پر ہمیں بلا مبالغہ بہت فخر محسوس ہوتا ہے۔ ایک ایسی شخصیت ہمارے شہر میں ہے جو اس وقت اردو کے حوالے سے بہت ہی متحرک، بہت ہی فعال، بہت ہی نفیس شخصیت، اور ایک کمی کو انہوں نے بڑی حد تک پورا کیا۔ یہاں پر مزاحیہ شاعر کوئی نہیں تھا ابھی تک، اور بھی ان کے ساتھ کئی حوالے ہیں۔ اردو گھر کے صدر ہیں، انتہائی معزز اور ہمارے لیے محترم شخصیت جناب رضوان حسنی صاحب۔ ان سے میری درخواست ہے کہ آئیے تشریف لائیں اور کچھ روشنی ڈالیں آج کے اس موضوع پر، اور کچھ سنانا چاہیں شاعری میں تو وہ سنا سکتے ہیں۔ جناب رضوان حسنی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بہت بہت شکریہ نور بھائی، بہت زیادہ آپ نے تعریف کر دی۔ میرا تعلق امروہہ سے نہیں ہے، میں غیر امروہی ہوں، لیکن لیکن جو آج پتہ چلا امروہہ کو امروہہ کیوں کہتے ہیں، تو پتہ چلا کہ وہاں پہ زبان کے سارے چٹخارے موجود ہیں، اور میرا بھی دل چاہتا ہے کہ شاید میری بھی کوئی وابستہ ہوتا کس طریقے سے امروہہ کے ساتھ۔ تو مجھے جس کے لیے کہا گیا کہ آج جس پہ بات کرنی ہے وہ جون ایلیہ صاحب ہیں، جو کہ اپنا ایک الگ لہجہ رکھتے تھے، بہت بڑے شاعر تھے، فلسفی، سوانح نگار، مترجم اور عالم بھی تھے۔ اچھا، یہ بات اکثر کہی جاتی ہے کہ اس شخص کا لہجہ بڑا منفرد ہے، لیکن اگر آپ دیکھا جائے تو یہ بات اگر کسی پہ لاگو ہوتی ہے تو وہ سب سے زیادہ جون ایلیہ پہ ہوتی ہے، کم سے کم عصر حاضر میں ایسے ہی ہے۔ مجھ سے پہلے جو خواتین حضرات آئے انہوں نے بڑی اچھی باتیں کی، کچھ ان کے حالات زندگی بھی بتائے، کچھ چیزیں ایک بڑی اہم چیز رہ گئی تھی کہ ان کا جو خانوادہ تھا، جو آخر بہت پڑھ لکھا خاندان تھا، وہ لوگ سیاسی طور پہ بڑے متحرک تھے ہندوستان کے اندر، اور ان کے ایک بھائی تو باقاعدہ جسے کہتے ہیں کہ ایکٹیوسٹ تھے، اور انگریزوں کے خلاف بہت سخت مزاحمت پہ یقین رکھتے تھے، جسے شاید آج کے دور میں ٹیررسٹ کہیں گے آپ، شاید اس کیٹیگری تک پہنچ جاتے تھے، لیکن وہ اپنے بھائی سے بہت متاثر تھے۔ تو ان کے اندر ایک انگریزوں کے خلاف ایک نفرت کا ایک جذبہ تھا، ایک بغاوت ان کے اندر تھی، اور پھر وہ بعد میں ترقی پسند تحریک سے بھی وابستہ ہو گئے، اور جب پاکستان میں آ گئے تو ان کے اندر یہ جو بغاوت کا تھا وہ انگریزوں کے جانے کے بعد پھر وہ معاشرے اور جو سیاسی اور معاشرتی نارمز تھے ان کے خلاف وہ ابھر کے سامنے آتا ہے۔ اور جو ترقی پسند تحریک سے تعلق ہونے کا وابستگی کا تعلق ہے، تو سچی بات تو یہ ہے کہ سرخا ہونا یا ترقی پسند ہونا نہ تو ان کی کبھی کام آیا، نہ ہی ان کے خلاف گیا، کیونکہ ان کی جو شہرت ہے وہ اس تحریک کے حوالے سے ہے ہی نہیں۔ ان کی شہرت جو ہے وہ ان کی اپنی انفرادی ایک سٹائل ہے جو شاعری کا، اس کی وجہ سے ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی جو شاعری کی دو چار جو احسن باتیں ہیں، جو الگ سی باتیں ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کی زبان عمومی طور پہ بہت آسان ہے، وہ لوگ عام لوگ سمجھ لیتے ہیں۔ میں اسے عمومی اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ اگر آپ انہیں کلام کو مطالعہ کریں تو بعض جگہ بڑی ثقیل فارسی تراکیب بھی استعمال کی ہیں، لیکن بالعموم ایسا ہی ہے کہ جو دور حاضر کا قاری جسے سمجھ لیتا ہے آسانی سے اور اس کو اپریشیٹ کر سکتا ہے۔ اب ایک جیسے مثال ہے، ایک ہی تو حادثہ ہے، اور ایک ہی حادثہ تو ہے، اور وہ یہ کہ آج تک بات نہیں کہی گئی، بات نہیں سنی گئی۔ تو ایک تو ان کی کلام کے اندر سادہ الفاظ ہیں، دوسری بات یہ ہے کہ لہجے کے اعتبار سے یہ بڑے مختلف ہیں۔ خود اپنے بارے میں جون کہتے ہیں، اپنی کتاب جو شاید ہے اس کتاب کے ابتدا میں کہتے ہیں کہ میں شروع سے ہی ایک نفی پسند، نیہلسٹ اور فوزوی یعنی انتشار پسند انارکسٹ تھا، اور غالباً اس وجہ سے کیونکہ وہ ان کا اپنا جو خاندانی پس منظر تھا، بھائی کو اثر و رسوخ تھا، تو شروع سے اپنے آپ کو نفی پسند کہہ رہے ہیں اور فوزوی یعنی انتشار پسند کہہ رہے ہیں، اور بہت حساس بھی تھے۔ تو ان کی شاعری میں اس وجہ سے ایک تلخی ہے اور ایک تکلیف کا پہلو نمایاں ہے، اور بعض وقت لگتا ہے یہ ہے کہ وہ اپنی ناکامیوں کا جشن منا رہے ہیں۔ میں آپ کو کچھ اور مثالیں بھی دوں گا آگے
کہ اس سے خوش ہوتے ہیں وہ اپنی جو ناکامی سے اور ناکامیابیوں سے. انہوں نے ایک اور جگہ اپنی لکھا ہے کہ جیسے رائے گاں ہونے کا ان کو ایک ہے اور اس کو انجوائے کرتے ہیں اور جیسے لگتا ہے جیسے ان کے اندر ایک رائے گاں ہونے کا ایک عزم ہے. کہ بڑا مختلف ہے، انسان کو کامیابی کی طرف دھیان ہوتا ہے اور خوب سے خوب تر کی جستجو ہوتی ہے، لیکن وہ لگتا یہ ہے کہ وہ ناکامیوں میں ہی زیادہ خوش ہیں، اسی کے ساتھ ہی مگن ہیں. ان کی جو شاعری میں اس میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ان کے وسیع مطالعے کا، ان کا جو انوکھا مزاج ہے، خوبصورت زبان ہے. اور اس نے جو شاعری کے اندر جو مضامین تھے، جو پرانے مضامین بھی تھے، ان کو نئی جہت عطا کی. اب دیکھیں جو روایتی شاعری ہے، اب جس طرح عشقیہ شاعری کی جاتی ہے، تو انہوں نے اب عشق کو بھی مختلف پہلوؤں سے دیکھا ہے. اگر ایک روایتی طور پہ دیکھیں تو ایک جو بڑا مشہور شعر ہے، آج بھی کسی نے پڑھا تھا: شرم دہشت جھجک پریشانی ناز سے کام کیوں نہیں لیتی، آپ وہ جی مگر یہ سب کیا ہے، تم میرا نام کیوں نہیں لیتی. تو یہ ایک روایتی شاعری ہے. لیکن اگر وہ حسن پرست تھے تو وہ حقیقت پسندی پر بھی یقین رکھتے تھے. اور انہوں نے جو شعر کہا ہے وہ انہی کا کمال ہے. بھی پہلے کسی نے پڑھا ہے لیکن میں دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ جو رعنائی نگاہوں کے لیے فردوس جلوہ ہے، لباس مفلسی میں کتنی بھی قیمت نظر آتی، یہاں تو جاذبیت بھی ہے دولت ہی کی پروردہ، یہ لڑکی فاق کش ہوتی تو بدصورت نظر آتی. تو یہ ان کا ایک رویہ حسن کی طرف یہ بھی ہے. اور پھر آگے کہتے ہیں کہ تم لاکھ جاذب و جمیل سہی، زندگی جاذب و جمیل نہیں، نہ کرو بحث ہار جاؤ گی، حسن اتنی بڑی دلیل نہیں. اب اسی کو موضوع کو آگے دیکھیں تو جون ایلیا خود لکھتے ہیں کہ میں نے حسین عورتوں کو عام طور پر بے ضمیر اور لالچی پایا ہے. کم سے کم مجھے تو کسی باضمیر اور بے غرض حسینہ سے ملنے کا آج تک موقع نہیں ملا. میں نے کوئی اور کارنامہ انجام دیا ہو یا نہ دیا ہو، مگر ایک کارنامہ ضرور انجام دیا ہے، اور یہ کہ میں نے حسین لڑکیوں کو بری طرح ذلیل کیا ہے. اور وہ ابھی دیکھیں بالکل مختلف پہلو ہے عشق کا نا یا حسن کا. ایزا دہی کی داد جو پاتا رہا ہوں میں، ہر ناز آفری کو ستاتا رہا ہوں میں. اے خوش خرام پاؤں کے چھالے تو گن ذرا، تجھ کو کہاں کہاں نہ پھراتا رہا ہوں میں. تجھ کو خبر نہیں کہ تیرا کرب دیکھ کر اکثر تیرا مذاق اڑاتا رہا ہوں میں. شاید مجھے کسی سے محبت نہیں ہوئی، لیکن یقین سب کو دلاتا رہا ہوں میں. اب اس طرح ایک اور شعر ہے ان کا: جس دن سے اعتبار میں آیا تیرا شباب، اس دن سے تجھ پہ ظلم ہی ڈھاتا رہا ہوں میں. تو دیکھیں بالکل ہی ایک عجیب ایک اس میں ایک حسن اور عشق کی طرف ایک عجیب ایک لہجہ ایک عجیب زاویہ ہے. لیکن دیکھیے اس کے اندر اب یہی ہے، یہی جون ہے تو وہ بھی غلط ہوگا، کیونکہ جون ایک پیاز کی طرح ہے، مختلف ان کے لیئرز ہیں، وہ ترتے چلی جاتی ہیں اور آپ کو ایک نیا جون نظر آتا ہے. اب دیکھیے کہتے ہیں کہ حسن سے عرض شوق نہ کرنا حسن کو زک پہنچانا ہے، ہم نے عرض شوق نہ کر کے حسن کو زک پہنچائی ہے. پھر ایک بالکل مختلف ایک دیکھیے لے کر آتے ہیں یہ عشق کے اندر کہ محبوب سے مل کر یہ خوش نہیں ہوتے. مجھے غرض ہے میری جان غل مچانے سے، نہ تیرے آنے سے مطلب نہ تیرے جانے سے. عجیب ہے میری فطرت کہ آج ہی مثلا مجھے سکون ملا ہے تیرے نہ آنے سے. ٹھیک ہے، تو یہ بہت عجیب و غریب بات ہے. پھر یہ کہ محبوب کے ہجر کو جشن منا رہے ہیں کہ تمہارا ہجر منا لوں اگر اجازت ہو، میں دل کسی سے لگا لوں اگر اجازت ہو. تو یہ جو نئے رنگ لے کر آئے یہ بہت عجیب و غریب بات ہے. لیکن اگر آپ ساتھ میں دیکھیے کہ جو ان کی جب شادی ناکام ہوئی اور طلاق ہو گئی ان کی زائدہ ہنا کے ساتھ، تو انہوں نے ایک شعر لکھا، کتنا خوبصورت شعر ہے: کس طرح چھوڑ دوں تمہیں جانا، تم میری زندگی کی عادت ہو. تو آپ کو یہ تضاد نظر آتا ہے ان کا اگر عشق کی طرف سے اب رویہ دیکھیں. پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں: تیرے بغیر بھی فطرت نے لی ہے انگڑائی، چمن میں تیرے نہ ہونے پر بھی بہار آئی. چمن میں تیرے نہ ہونے پہ بہار آئی. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ان کے ایک شخصیت کا ان کا حصہ تھیں. اب جیسے میں نے پہلے ذکر کیا ترقی پسند تحریک سے وابستہ تھے، تو انہوں نے کچھ سیاسی اور قومی موضوعات بھی اشعار کہے ہیں کہ میں اشراف کمینہ کار کو ٹھوکر پہ رکھتا تھا، سو میں محنت کشوں کی جوتیاں ممبر پہ رکھتا تھا.
شہر کا کیا حال پوچھو بے خبر، سوری، شہر کا کیا حال ہو، کیا شہر کا کیا حال ہے پوچھو خبر، آسماں کیوں لال ہے پوچھو خبر، یہ جو سناٹا ہے سارے شہر میں کیا نیا جنجال ہے پوچھو خبر۔ پھر ایک دیکھیے ان کا ایک اور شعر ہے، بہت ہی خوبصورت لگتا ہے مجھے یہ دو شعر۔ جو بھی ہو تم پر موترز اس کو یہی جواب دو، آپ بہت شریف ہیں آپ نے کیا نہیں کیا، جس کو بھی شیخ و شاہ نے حکم خدا دیا قرار، ہم نے نہیں کیا وہ کام، ہاں بخدا نہیں کیا۔ تو یہ ان کا جو خدا سے الجھنے والا اور یہ ایک فلسفیانہ ان کے اندر ایک رنگ ہے، وہ بھی ان کے اندر بڑا غالب ہے۔ انہوں نے ان کے ایک بڑا مشہور شعر ہے، حاصل کن ہے یہ جہان خراب، یہی ممکن تھا اتنی اجلت میں۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ یہ کوئی دہریت ہے تو وہ بھی درست بات نہیں ہوگی، کیونکہ پرسنل زندگی میں بھی ان کے اشارے ملتے ہیں اور کہ ایسا نہیں تھا۔ تو یہ ان کے اپنے مختلف شاعری کے اندر رنگ تھے۔ کچھ ایک ابھی ذکر ہوا ہے، بہت اچھی بات کی تھی کہ یہ جہاں پہ روایت پسند تھے، کچھ روایت شکن بھی تھے یہ، تو یہ حقیقت ہے، یہ بھی ان کا عجب تضاد ہے کہ اگر آپ دیکھیے کہ اصناف شاعری بھی دیکھیں اگر، تو انہوں نے غزل بھی کہی ہے، پابند نظم بھی کہی ہے، نظم مورہ بھی کہی ہے، انہوں نے ہر طرح کی انہوں نے ٹرائی کی ہے، اور یہاں تک کہ ایک 3 مصرے کی نظم بھی کہی ہے۔ اگر آپ نے کبھی اس میں شاید کے اندر موجود ہے، یہ 3 مصروں کی نظم ہے پوری، وصال نام ہے اور بڑا خوبصورت نظم ہے یہ۔ وہ میرا خیال تھی سو وہ تھی، میں اس کا خیال تھا سو میں تھا، اب دونوں خیال مر چکے ہیں۔ تو یہ اب یہ پورے نظموں کے، اب اس کو آپ روایت شکنی کہیں گے نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے، اسناف جو کلاسیکل شاعری ہے اس سے الگ ہو کے بات ہو رہی ہے۔ ان کی ایک چیز اور مجھے بہت پسند ہے، وہ ان کے جو ردیف ہیں وہ بڑے بڑے منفرد ہیں۔ شام بخیر شب بخیر، یہ بابا الف کا ہے ارشاد، ہے اما ہاں تم کہاں جاؤ گے ہم کہاں جائیں گے، ابھی کتنی بڑی ردیف ہے، تم کہاں جاؤ گے ہم کہاں جائیں گے۔ اب اس کے اندر آپ جناب مطلع لکھنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا، لیکن یہ باقاعدہ یہ انہی کی مہارت ہے کہ وہ ہر چیز ان کے قابو میں رہتی ہے۔ ایک اور چیز جو میں دیکھی تو شاید ثانوی سی ہو، لیکن مجھے بڑی دلچسپ لگی۔ میں سرچ کر رہا تھا کہ کوئی ایسا شعر ہو کہ مطلع کے اندر انہوں نے اپنا تخلص استعمال کیا، یعنی مطلع جو ہے وہی مقطع بھی ہے۔ ٹھیک، یہ بہت کم ہے، آپ کو ایک شعر ملے گا، انشاء جی اٹھو اب کوچ کرو، اس شہر میں جی کا لگانا کیا۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ ابھی تھوڑی سی میں سرچ کر رہا تھا پچھلے 2-4 دن میں، تو جو نہیں لے کم سے کم مجھے 3 اشعار ایسے ملے جو کہ مطلع کے اندر ہی انہوں نے اپنے آپ کا اپنا تخلص استعمال کیا، یعنی مقطع ہے۔ شام ہوئی ہے یار آئے ہیں یاروں کے ہمراہ چلیں، شام ہوئی ہے یار آئے ہیں یاروں کے ہمراہ چلیں، آج ہے قوالی، آج وہاں قوالی ہوگی، جون چلو درگاہ چلیں۔ تو یہ مجھے بس دلچسپ بات لگی اس میں کہ یہ اس طرح کے ان کا تنوع موجود ہے۔ لیکن جو نیلیا کا میرے خیال میں جو سب سے بڑی ان کی ایک جو مارکیٹنگ ویلیو تھی وہ ان کا اپنا حلیہ تھا اور کلام کا انداز تھا۔ وہ لمبے لمبے بال رکھ کے وہ ایک بلا شبہ ایک راک سٹار کی طرح لگتے تھے، اور جب شعر سناتے تھے تو اس طرح سناتے تھے کہ ابھی جو ویڈیوز موجود ہیں آپ دیکھ لیں، میں نے تو کبھی بدنصیبی سے ان سے کبھی ملا نہیں، لیکن جو ویڈیوز دیکھ کے پتہ لگتا ہے کہ وہ جس طرح شعر سناتے تھے اپنے قریبی دوستوں کو سنا رہے ہوں، جانی جانی کر کے لوگوں کو پکار رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں۔ وہ آج کل کے کچھ شعراء کی طرح داد کی بھیک نہیں مانگتے تھے کہ بھئی میں آپ کے شہر میں آیا ہوں اور یہ سنیے جناب شعر، مجھے اپنی داد دیجیے۔ وہ اس طرح کی بات نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ اتنی محبت سے اور جتنی جو ان کا اسٹائل تھا وہ سامعین کو انگیج کر کے اور پھر چسکے لے لے کے اپنے مصرے دہراتے تھے، بڑے چسکے لے لے کے سناتے تھے، تو بڑا مزہ آتا تھا۔ تو اچھا ایک بات اور ہے کہ اس میں جان ایلیا جو پہلے بھی ذکر ہوا کہ بڑے پائے کے نثر نگار تھے، اور نیاز مندانہ کے عنوان سے جان ایلیا نے اپنی کتاب شاید کے پیش لفظ میں اپنی حالات و ثقافت کے بڑی گہرائی سے جائزہ لیا ہے، اور اس پیش لفظ کو بھی دیکھیے یہ 200 صفحوں کا تھا اوریجنلی، اور اس کو چھاٹ کے 27 سے 28 صفحوں کا کیا، تو یہ ماشاءاللہ کافی بہت بڑے پائے کے نثر نگار تھے۔ انہوں نے کچھ اسماعیلی جو فرقے کے کتابیں کچھ انہوں نے ٹرانسلیٹ کی تھی، جو کہ بدقسمتی سے عام طور پر موجود نہیں ہیں۔
حسن بن صبا بہت ہی مشہور کریکٹر ہے اسلامک ہسٹری کا. پر جوہر ثقلی جس نے جو الازہر یونیورسٹی کی بنیاد رکھی تھی، اس پہ جو کتابیں تھیں انہوں نے تراجم کیے، اور بھی انہوں نے کچھ میتھمیٹکس کی کتابیں لکھی ترجمے کے. تو سب کتابیں موجود نہیں ہیں لیکن بڑا اچھا تھا. آخر میں ایک بات یہ کہوں گا کہ ان کا جو ذاتی زندگی تھی وہ تو کافی ٹف رہی، اور ان کے انہوں نے جو کچھ اشعار ہیں ان کے، جو گزاری نہ جا سکی ہم سے، ہم نے وہ زندگی گزاری ہے. لیکن جو شعر سب سے جو کامل طور پہ ان کو ریپرزینٹ کرتا ہے وہ ان کی قبر پہ بھی ہے، ان کے کتبے پہ ہے: میں بھی بہت عجیب ہوں، اتنا عجیب ہوں کہ بس خود کو تباہ کر لیا اور ملال بھی نہیں. اور ان کے اردو ادب پہ ان کا جو اب اثر ہے وہ بہت گہرا ہے. اور جیسے پہلی بات ہوئی تھی کہ ان کی ریحان بھائی نے بھی ذکر کیا تھا، ان کے چاہنے والوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، خاص طور پہ نوجوانوں میں. اور غور طرف بات یہ ہے کہ جتنے بھی شاعر ہیں، چاہے وہ میر تقی میر ہوں، غالب ہوں، اقبال ہوں، فیض ہوں، حفیظ جالندری ہوں، فراز ہوں، کوئی بھی شاعر ہو، تو جب ان کا کلام گایا جاتا ہے تو وہ بہت شہرت پاتے ہیں. اور عموماً یہ شاعری کا بھی ایک اصولوں میں سے ہوتا ہے کہ جب شعر ایسا کہو جس کو ترنم سے پڑھا جا سکے، جسے گایا جا سکے. لیکن آج تک میرے علم میں نہیں کہ کسی نے جون ایریا کو کوئی کلام گایا ہو، بلکہ نور جہاں نے آفر بھی کی تھی تو انہوں نے انکار کر دیا تھا اور کہا تھا کہ میں اپنے بلبوتے پہ مشہور ہونا چاہتا ہوں. اور یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ شاید اب کوئی فیوچر میں ان کو گا لے، لیکن ابھی تک ان کو کسی نے گایا نہیں، اس کے باوجود وہ ایک اتنا بڑا نام ہے، اتنے مقبول ہیں. یہ میرے خیال میں یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ وہ ان کی شاعری کسی اور کی محتاج نہیں ہے. بہت بہت شکریہ جناب. بہت اچھا. رضوان مفتی صاحب ماشاءاللہ بڑی پرمغز اور علمی گفتگو. بلکہ آپ کے ساتھ رضوان مفتی صاحب ایک پلس پوائنٹ یہ بھی ہے کہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ بہت سے لوگ شاعر ہونا تو کیا وہ پوری زندگی گزارتے دکھتے بھی نہیں، لیکن آپ شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ دکھتے بھی ہیں. یہ غالب نما ٹوپی لگا کے ماشاء اللہ. شکریہ. تو آپ شاعر بھی بڑے ہیں، بڑی علمی گفتگو کرتے ہیں ماشاء اللہ. بڑا سیکھنے کا موقع ملتا ہے آپ سے. بہت بہت شکریہ.